آواز پڑھو محمد وآل محمد صلی اللہ وہ ایک سجدہ جو عاشور کو کیا شے نے، وہ ایک سجدہ جو عاشور کو کیا شے نے، اگر ہے اس سے عقیدت تو پھر نماز پڑھو، حسین سے ہے محبت تو پھر نماز پڑھو، کٹا کے سر کو بچایا ہے دین نانا کا، سمجھ رہے ہو حقیقت تو پھر نماز پڑھو۔ تو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ آنسو پہ ایک مطلب چند شعر سماعت فرما لیں۔ کلام تو کافی بوا ہے لیکن سب مجھے یاد نہیں، کو یاد میں پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں کہ شعلوں کو بجھاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، شعلوں کو بجھاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، دشمن کو جلاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، شعلوں کو بجھاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، دشمن کو جلاتے ہیں آنسو یہ ہمارے۔ شعر دیکھیں، ہم آگ لگاتے ہیں بہتے ہوئے پانی میں، ہم آگ لگاتے ہیں بہتے ہوئے پانی میں، ظالم کو بتاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، ظالم کو بتاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، مظلوم کو دنیا میں ہمدرد نہیں ملتے، مظلوم کو دنیا میں ہمدرد نہیں ملتے، ہاں درد بٹاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، ہاں درد بٹاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو، جب چاند محرم کا آتا ہے نظر ہم کو، گھر چھوڑ کے آتے ہیں آنسو یہ ہمارے، گھر چھوڑ کے آتے ہیں آنسو یہ ہمارے، اور رومال میں بی بی کے ملتی ہے جگہ ان کو، رومال میں بی بی کے ملتی ہے جگہ ان کو، کب رائے گاہ جاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، کب رومال میں بی بی کے ملتی ہے جگہ ہم کب رائے گاہ جاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، ان اشکوں کی قیمت تو خلاق جہاں دے گا، ان اشکوں کی قیمت تو خلاق جہاں دے گا، موتی نظر آتے ہیں آنسو یہ ہمارے، ان اشکوں کی قیمت تو خلاق جہاں دے گا، موتی نظر آتے ہیں آنسو یہ ہمارے، آخری شعر ہے، یاد غم سرور میں مصروف سفر ہو کر، یاد غم سرور میں مصروف سفر ہو کر، پردیس بساتے ہیں آنسو یہ ہمارے، یاد غم سرور میں مصروف سفر ہو کر، پردیس بساتے ہیں آنسو یہ ہمارے، اور اپنا جو کوئی مہدی اٹھ جاتا ہے دنیا سے، مجلس میں بلاتے ہیں آنسو یہ ہمارے، اپنا جو کوئی مہدی اٹھ جاتا ہے دنیا سے، مجلس میں بلاتے ہیں آنسو یہ ہمارے۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔
ابھی بھانڈو میں ایک مصرع ہوا تھا 2 دن پہلے، شب بیداری تھی، اسی پہ چند شعر سماعت فرمائیں ہاشم بھائی. ابھی بھانڈو کا مصرع جو ہوا ہے: ہر گھڑی برادر پر کرتی تھی بکا زینب، ہر گھڑی برادر پر کرتی تھی بکا زینب، قید میں مقید تھی ایسی صابرہ زینب، ہر گھڑی برادر پر کرتی تھی بکا زینب، قید میں مقید تھی ایسی صابرہ زینب. کیسے تجھ کو بھولوں گی بہن، کیسے تم کو بھولے گی بہن تیری اے بھائی، کیسے تجھ کو بھولے گی بہن تیری اے بھائی، ہر قدم پہ کرتی ہے تیرا تذکرہ زینب، ہر قدم پہ کرتی ہے تیرا تذکرہ زینب. اور قبر پر سکینہ کے بس یہ رو کے کہتی تھی، قبر پر سکینہ کے بس یہ رو کے کہتی تھی، کیسے چھوڑ کر تجھ کو جائے کربلا زینب، کیسے چھوڑ کر تجھ کو جائے کربلا زینب. سن کے تیری آزادی کرتی تھی فضا نوحہ، یہ تضمین ہے، سن کے تیری آزادی کرتی تھی فضا نوحہ، قید کی مصیبت سے ہو گئی رہا زینب، سن کے تیری آزادی کرتی تھی فضا نوحہ، قید کی مصیبت سے ہو گئی رہا زینب. اور اپنے بھائی کو صغرا پوچھتی ہے ایک ایک سے، دیکھیں کہ اپنے بھائی کو صغرا پوچھتی ہے ایک ایک سے، جب مدینے آئی ہے لے کے قافلہ زینب، جب مدینے آئی ہے لے کے قافلہ زینب، ساتھ میں نہ بیٹے ہیں ساتھ میں نہ بھائی ہیں، ساتھ میں نہ بیٹے ہیں ساتھ میں نہ بھائی ہیں، رو رہی ہے خود گھر میں بیٹھی ہے خدا زینب، رو رہی ہے خود گھر میں بیٹھی ہے خدا زینب. پوچھتے ہیں گھر والے ننھا پھول ہے کس جا، صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ساتھ میں نہ بیٹے ہیں ساتھ میں نہ بھائی ہے، رو رہی ہے خود گھر میں بیٹھی ہے خدا زینب. پوچھتے ہیں گھر والے ننھا پھول ہے کس جا، پوچھتے ہیں گھر والے ننھا پھول ہے کس جا، ہے کہاں بتا دیجئے سب کو محلقہ زینب، ہے کہاں بتا دیجئے سب کو محلقہ زینب. سب کے دل ہوئے زخمی آنکھوں سے بہے آنسو، سب کے دل ہوئے زخمی آنکھوں سے بہے آنسو، جب بیان کرتی تھی گزرا ماجرا زینب، جب بیان کرتی تھی گزرا ماجرا زینب. فرش مجلس و ماتم کامیاب رہتا ہے، فرش مجلس و ماتم کامیاب رہتا ہے، تو نے خود دکھایا ہے ایسا معجزہ زینب، تو نے خود دکھایا ہے ایسا معجزہ زینب. اس کا قلب روتا ہے اس کی آنکھ روتی ہے، اس کا قلب روتا ہے اس کی آنکھ روتی ہے، جو زباں سے کرتا ہے آپ کی ثنا زینب، جو زباں سے کرتا ہے آپ کی ثنا زینب. آخر سے دیکھیں، آج تک زمانے میں مل سکا نہیں کوئی، آج تک زمانے میں مل سکا نہیں کوئی، آپ کے برادر سا کوئی باوفا زینب، آج تک زمانے میں مل سکا نہیں کوئی، آپ کے برادر سا کوئی باوفا زینب. وہ ضرور آئے گا مہدی مجلس غم میں،
وہ ضرور آئے گا مہدی مجلس غم میں جس بشر کے دل میں ہے تیرا آسرا زینب، جس بشر کے دل میں ہے تیرا آسرا زینب، ہر ہوئی برادر پر کرتی تھی بکا زینب، قید میں مقید تھی ایسی صابرہ زینب۔ واضح بلند نعرے صلوات شمس آئیے۔ ثواب تو مولانا نہیں آتے جی بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک بلند ترین صلوات۔ ایک مطلب اور چند شعر دیکھیں۔ جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی، ارے عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی، عباس کے پرچم کی ہوا کام کرے گی۔ اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر، اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر، ارے زہرا کی دعا سب سے جدا کام کر، ایک بار محمد وآل محمد صلوات۔ ارے زہرا کی دعا سب سے جدا کام کرے گی، اور اب چاند کا کیا کام رہا گھر میں علی کے، اور اب چاند کا کیا کام رہا گھر میں علی کے، ماہ بنی ہاشم کی ضیا کام کرے گی، ماہ بنی ہاشم کی ضیا کام کرے گی، اور ایک عام سی لکڑی کو بھی عباس جو کہہ دیں، ایک عام سی لکڑی کو بھی عباس جو کہہ دیں، موسیٰ کے عصا سے وہ سوا کام کرے گی، اب معلوم تھا اصغر کو کوئی تلوار سے بڑھ کر، اب معلوم تھا اصغر کو کہ تلوار سے بڑھ کر، ارے میدان میں ہنسنے کی ادا کام کرے گی، شبیر کے روضے سے کفن لے کے چلا ہوں، شبیر کے روضے سے کفن لے کے چلا ہوں، اب میری حفاظت کا قضا کام کرے گی، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب میں بڑی ادب و احترام سے مولانا موصوف سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پر آئیں اور مومنین کے دلوں کو محسوس کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمواحدین، والنار للعاصین۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر، حبیب الہ العالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، سید الانام والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ العظم فی الارض اجمعین، الحجۃ الثانی عشر، الامام المہدی المنتظر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ عزیزان گرامی، آپ آگے آ کر بیٹھ جائیں، چونکہ سب جگہ بارش ہے، آج تھوڑا آگے آ جائیں، جو آ سکتے ہیں وہ آئیں، باقی جو جہاں ہیں وہ بیٹھے۔ سورہ مبارک بقرہ کی آیہ کریمہ کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے، اے پیغمبر وہ وقت بھی یاد دلاؤ، اے رسول وہ وقت یاد دلاؤ۔ کون سا وقت؟ کہ جب اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کا کچھ باتوں میں ان کا امتحان لیا، کچھ کلمات میں۔ اے پیغمبر وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے بندے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کچھ کلمات، کچھ سینٹنس، کچھ جملوں میں ان کا امتحان لیا، ان کا ایگزام لیا۔ فاطمہ اور ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے
اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہو گئے اس امتحان میں جو اللہ نے لیا، تو اب اللہ نے کہا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے امتحان میں، ایگزام میں۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تم ہمارے امتحان میں، ایگزام میں کیا ہو گئے؟ کامیاب، پاس۔ اب جب تم پاس ہو گئے، ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ انی جاعلک للناس، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بنائیں گے، امام بنائیں گے تمام لوگوں کا۔ قال انی جاعلک للناس، ناس مانے لوگ، تمام انسانوں کا ابراہیم کو اللہ امام بنائے گا۔ امتحان میں ابراہیم پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ جناب ابراہیم کو منصب امامت، منصب یعنی عہدہ، نبوت، رسالت، امامت، خلافت، یہ سب کیا ہے؟ الہی منصب ہے اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کون سا منصب دے رہا ہے اللہ؟ امامت کا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب ہم تمہیں منصب امامت دے رہے ہیں، تمہیں امام بنا رہے ہیں۔ تو ابراہیم ایک کوشچن پلٹ کے پھر سوال کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے قال ومن ذریتی۔ آنے والی مجلسوں میں تیار رہیے، ساری باتیں آئیں گی۔ قال ومن، ابراہیم کرے قال مانے انہوں نے فرمایا، قال ومن اور میری ذریت میں بھی، یعنی جو چیز تو مجھے دے رہا ہے، توجہ دیں، قال ومن ذریتی، یہ جو منصب امامت ہے، عہدہ امامت، یہ مجھے عطا کر رہا ہے، کس کو؟ ابراہیم کو اللہ۔ تو ابراہیم اللہ سے سوال کر رہے ہیں قال ومن ذریتی، جو میری ذریت ہے، ذریت یعنی میرے بیٹے، میرے بیٹوں کے بیٹے، میرے بیٹوں کے بیٹے، پوتے پر پوتے، قال ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی کسی کو عطا کرے گا کہ نہیں یہ منصب امامت، کسی کو امام بنائے گا کہ نہیں؟ ابراہیم جیسا رسول، نبی، خلیل سوال کر رہا ہے۔ اب اللہ کا جواب آیا، قال ومن ذریتی، سوال کیا انہوں نے، کوشچن، تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ قال، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ منصب امامت ہے، توجہ دیں، یہ منصب امامت ہے، یہ ہم آپ کی ذریت ہی کیوں نہ ہو، یہ صرف اس کو ملے گا جو ظالم نہ ہو۔ یہ ترجمہ ذہن میں رکھیں، ابھی آنے والی تقریروں میں ساری باتیں آئے گی، کتنی بھی تقریر بچی ہے، 4 یا کتنی بچی ہے، تو اب مجھے پڑھنا ہے بہت کچھ، کیونکہ جو سیکنڈ مجلس تھی 2 وہ آج ختم ہو گئی وہاں کی، آدرش نگر کی، یعنی کل سے مجھے یہیں پڑھنا ہے، اور کہیں ہوگی تو کوئی اور دن ہے، لہذا آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ 4-5 دن جو مجلسیں بچی ہیں، ابھی چاند ہونے کے بعد یہ لوگ بتائیں گے کتنی پڑھنی ہے، ان کا بھروسہ نہیں۔ یہ 8 ربیع الاول تک پڑھائیں گے، ورنہ آئندہ سال تک پڑھاتے رہیں گے۔ تو آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کو ساتھ دوں، مجھے سارے میسیجز، پیغامات، بہت ساری باتیں دینے، ایک سانس میں ساری مجلس نہیں ہو سکتی، ساری باتیں جوانوں تک جانی چاہیے جو قرآن و اہل بیت کی روشنی میں ہے۔ تو ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، بارش کی وجہ سے لوگ نہیں ہیں، کم ہیں، لیکن آنے والی مجلس میں بہت محظوظ ہوں گے، جتنے بھی لوگ آئیں، کم زیادہ میں پڑھوں گا، مجلس ہمارا کم پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ٹرانسلیشن کے بعد سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے جو منصب ہے وہ کیا ہے؟ نبوت، رسالت، امامت اور خلافت، یعنی وہ جسے منصب نبوت دے دے وہ کیا بنتا ہے؟ نبی۔ ایسا بولیے، کیونکہ یہ جو مجمع ہے بمبئی کا زیادہ انگلش اور گجراتی ہے نا، اس میں میری اردو ویک ہے، انہیں پھر تو معاملہ ہی الٹا پلٹا ہوگا۔ تو مجھے آپ کو سمجھانا ہے
یعنی یہ جو منصب نبوت وہ جسے دیتا ہے وہ نبی بنتا ہے، جسے منصب رسالت اللہ دیتا ہے وہ رسول بنتا ہے، جسے منصب امامت دیتا ہے وہ امام بنتا ہے، جسے منصب خلافت دیتا ہے وہ خلیفہ نہیں بنتا، خلیفہ بنتا ہے۔ اس لیے کہ خلیفہ میں دو خلیفہ ہیں۔ کل آپ نے سنا نا بھائی، ہمارے برادران اہل سنت جو ہے وہ خود کہتے ہیں امام صاحب گھر میں ہیں، ہم نہیں کہتے یہ سب باتیں، وہ خود کہتے ہیں۔ دیکھیے خیرانی روڈ، ساکینہ کا، بھنڈی بازار، آپ کہیں بھی جائیے تجربہ، امام صاحب ہیں بلا رہے ہیں، یعنی تصور امام یعنی کا مسجد، محراب، مقدس، اونچا اسٹیٹس، اور خلیفہ یعنی گرا دیے۔ یعنی آج آپ اقرار کر رہے ہو کہ اگر اس کے بنائے ہوئے خلافت سے ہٹ کر خلیفہ مارکیٹ میں آئے گا تو گرے گا، اور اس کا بنایا ہوا لوگ ہے تو چلے گا۔ فرق اتنا ہے، ہم نے جو بھی لیا ہے اس کا بنایا ہوا لیا، ہمیں ادھر ادھر کا مال نہیں چاہیے۔ ارے کیسا مسلمان ہے آج کی دنیا میں مارکیٹ میں بھی کوئی چیز لیتا ہے، کہتے ہیں نا آپ کی زبان میں، ہمارے ہندوستان میں کیا کہ بھئی ایک برتن لیتا ہے لیڈیز، ایک ساڑی، ایک ڈریس، ایک زیور بھی لیتی ہے، آپ ایک موبائل فون بھی خریدتے ہیں، تو بھئی مہاراشٹر یا ہندوستان کا محاورہ ہے کہ انسان ٹھوک بجا کے لیتا ہے۔ محل تعجب ہے، یعنی جو چیز کی گارنٹی نو گارنٹی ہے، فانی ہے، وہ بھی انسان چیک کر کے ٹھوک بجا کے لیتا ہے کہ کم سے کم 2-4 سال کی جگہ 10 سال 20 سال چلتی رہے۔ اور تم نے اتنی آسانی سے ہر چیز لے لی جس کا تعلق قبر اور قیامت سے تھا، کچھ تو ٹھوک بجاتے کہ جس خلیفہ کا دامن تھام رہا یہ چل پائے گا کہ نہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ شوق کرسی اور تخت و تاج میں بیٹھ تو جائے گا لیکن جب بیٹھے گا تو پہلا یہ کہے گا مجھے سنبھال لینا اگر شیطان حملہ کرے، دوسرا یہ کہے گا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا، اور تیسروں کو تو اس کے اپنوں نے ہی اٹھا کے پیٹ ڈالا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ سوچنے کی بات ہے، ٹھوک بجا کے لیجئے بھائی، جوش میں نکل پڑے، حب دنیا، محبت دنیا، عشق دنیا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ ٹی وی چینلوں پر، کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں، چینل دیکھیے آپ، دیکھیے میں تو باقاعدہ تحقیق میں رہتا ہوں اپنے طور پر، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے تو چاہیے نا، باتیں سنیوں سے ہوتی ہیں، ہندوؤں سے، جو کمیونٹی کے لوگ سنی استخارہ کرتے ہیں ہم سے، سوال بھی کرتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی آپ لوگ سوال ہی کرنا جانتے ہو، کبھی جواب بھی تو دو۔ تو معلوم یہ ہوا آج تک یہ قبول ہے جاوید بھائی کہ علی والے سوال نہیں کرتے، علی والے جواب دیتے ہیں۔ ابھی تک علی والوں نے کسی سے سوال نہیں کیا، سب نے علی والوں سے، کیوں؟ اس لیے کہ علی نے سکھایا ہی نہیں، علی نے یہ کہا تھا سلونی 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 قبل ان تفقد، جو چاہے پوچھو۔ تو ان کو معلوم تھا کہ کل علی سے نہیں پوچھ سکے تو علی والوں سے سوال کر کے پوچھو۔ کل علی مسائل حل کر رہے تھے، آج علی والے حل کر رہے ہیں۔ 1400 سال سے صرف تم پوچھتے آ رہے ہو، سوال کرتے آ رہے ہو، ہم جواب دیتے آ رہے ہیں، کسی دن ہم نے سوال کر دیا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ آپ نے کل مچھر کا سنا نا، تو ابھی باقی ہے، وہ پورا تھوڑی ہے، مگر وہ آگے پڑھوں گا، جو 4 مجلسیں ہیں، جتنا آپ کہیں گے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پڑھیں گے، آپ ساتھ دیجئے گا۔ تو علی والے سوال نہیں کرتے، جواب دیتے ہیں، سب سے ملتے بات ہوتی ہے۔ اب تو یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اب مصیبت یہ ہے کہ خیر تو نہیں کر رہے کہ تبرہ مت کیجئے، ہمارے اپنے منع کر رہے ہیں، تبرہ مت کریے، اثر پڑ جائے گا۔ محل تعجب ہے، صلہ رحم کی کوئی فکر نہیں، اتحاد کی بڑی فکر ہے، کوئی اثر پڑتا نہیں۔ نیٹ دیکھیں، انٹرنیٹ دیکھیں، فیس بک دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، کھلم کھلا تبرہ ہو رہا ہے۔ ہم تو علی کو پہلا مان کر کسی کو لتاڑنے سے ڈر رہے تھے، لیکن جو اب تک ان کو مان رہے تھے وہ خود ان کو گرا رہے ہیں۔
اب تک ہم سوچ رہے تھے کہ معاویہ کو کچھ کہے یا نہ کہے، لیکن یوٹیوب پر دیکھیں کتنی کلپ ہے جب باقاعدہ اہل سنت علماء کہہ رہے ہیں کہ علی حق پر ہے اور معاویہ باطل پر. ابھی تازہ کلپ ہے. نتیجہ یہ ہے جب انسان پرکھ لیتا ہے تو خود بخود آتا ہے. مسئلہ فرق کہاں سے ہے؟ یہ آیت آپ نے سنی ہے نا، ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا. سارا فرق رسول کے بعد شروع ہوا، رسول کی زندگی میں تھا. سارا فرق ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد شروع ہوا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد دو چیزیں سامنے آئی. دو چیزیں کیا آئی سامنے؟ رسول اللہ کی زندگی کے بعد، یعنی ان کے وفات، رحلت، شہادت کے بعد، 63 سالہ مقدس حیات کے بعد، جب اللہ کا رسول 28 صفر 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد دو چیزیں سامنے آئی. کیا؟ ایک سقیفہ اور ایک غدیر کو بھول جانا. سقیفہ رکھے گیا تاکہ غدیر کو بھلا دیا جائے. باتیں بہت آئیں گی اگر آپ ساتھ دیں. تاریخ پڑھیے، باقاعدہ سقیفے پر تاریخ موجود ہے، شیعہ علماء نے بحث کی ہے. آیت اللہ شیخ محمد رضا المظفر، جنہوں نے کتاب منطق بھی لکھی ہے، کتاب عقائد الامامیہ جو حوزہ علمیہ کے سلیبس میں ہے، کورس میں ہے، عربک میں، انہوں نے سقیفہ نام کی کتاب بھی لکھی، اور بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ سقیفہ میں کتنے لوگ تھے. سقیفہ میں آپ جانتے نا سقیفہ، بولیے کتنے لوگ تھے سقیفہ میں، اور غدیر میں کتنے لوگ تھے؟ بھائی چیلنج کر رہے علماء، شیعہ علماء کہہ رہے سقیفہ میں کتنے تھے اور غدیر میں کتنے تھے. بعد وفات رسول 63 سالہ رسول کی مقدس حیات کے بعد ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا. بظاہر یہ جملہ ہمارا ہے، ورنہ ہم تھوڑی نعوذ باللہ رسول کا کفن میلا ہوگا، یعنی ابھی دفن نہیں. یہ تو ہندوستان کا جملہ ہے محاورے کے طور پر. جناب ابھی ہمارے ابا اور دادا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، انہیں مٹی نے نہیں کھائی کہ بیٹے اور پوتے جو ہیں پراپرٹی پر، بولیے، تبرہ بھی، تولا بھی، فضائل بھی، میسج، تبلیغ اور اصلاح بھی. اپنی قوم کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ کل مولا علی نے پوچھا میرے فضائل تو بہت پڑھے اور سنے، لیکن میرا راستہ ان کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ تھے بالکل. وہ الگ بات ہے کہ محبت اہل بیت، جو نماز پڑھے گا جائے گا، جو روزہ رکھے گا وہ جنت میں، جو نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا، جو روزہ رکھے گا جائے گا، حج کرے گا جائے گا، جو بھی اللہ رسول امام کا حکم ہے وہ ہر ایک جنت میں جائے گا. یہ کرو جو اللہ نے کہا، رسول نے، امام نے، جنت میں جاؤ گے. یہ نہ کرو، اسے چھوڑو، آپ جنت میں جائیں گے. واجب کرو، حرام چھوڑو، جنت میں جاؤ گے. لیکن جنت کی اصل کنڈیشن اور شرط جو ہے وہ محبت اہل بیت. یہ میرا دعویٰ ہے، چیلنج ہے، اور یہ آخری حق الیقین بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آیت اللہ سستانی بھی آ جائے تو یہی کہیں گے، بڑے سے بڑا فقیہ آ جائے وہ اس میں کوئی تبدیلی لا نہیں سکتا کہ آپ کچھ بھی کر لیں، واجبات، مستحبات، سنتیں، نیکیاں، جنت میں جائیں گے. سارے حرام، مکروہ، گناہ چھوڑ دیں، جنت میں جائیں گے. مگر اس کے باوجود ایک شرط ہے، اگر وہ پوری ہو تب ہی جنت ملے گی. وہ ہے علی کی ولایت، وہ ہے اہل بیت کی محبت، مودت، اجر رسالت. یعنی ایک نتیجہ دیا علماء نے. ذمہ داری سے بات ادا کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے. روز محشر جواب دینا ہے، پبلک کو تھوڑی دینا ہے، اللہ کو، رسول کو، امام کو، کہ جنت اسی صورت میں ملے گی جب محبت اہل بیت رہے گی. آپ جتنی نیکی کر لیں، نمازیں، روزے پڑھ لیں، حج کر لیں، جب تک آپ کے پاس ولایت امیر المومنین کی محبت کا، ولایت کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ نہیں ہوگا، جنت اس کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ 12 امام کے ماننے والے کو ہر حال میں کہاں جانا ہے. یہ بالکل مسلم حقیقت، کوئی دو رائے نہیں ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سر پہ امامہ ہے، حالانکہ آئی ایم اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن ذمہ داری سے کتابوں کی روشنی. محمد والے محمد، 12 امام، 14 معصومین، کل اہل بیت اطہار کی مکمل محبت، مودت. ایسا نہیں 4 امام، 6 امام، 8 امام، نہیں. سوچیے تو صحیح.
یہاں وہ سب کے سب امام لینا پڑیں گے جتنے اس نے بنائے. پھر بات کہوں گا پہلی والی، ارے نادان ایک موبائل اور برتن بھی ٹھوک بجا کے لیتا ہے تو تجھ سے زیادہ بے عقل کوئی نہیں ہے. سقیفہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا خلیفہ لیا اور خدا کے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں لیا. اس سے بڑا بے عقل کون ہوگا؟ نادان یہاں کی بنائی ہوئی چیز نو گارنٹی، جب وہ بناتا ہے تو گارنٹی ہوتی ہے، جب وہ دیتا ہے تو ایسی گارنٹی ہوتی ہے کہ تمہارا بنایا ہوا اتنا نو گارنٹی کہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا ہے. اس کا بنایا ہوا تمہیں بھی سنبھالتا ہے، اپنوں کو سنبھالتا ہے، انبیاء کو سنبھالتا ہے، ملائکہ کو سنبھالتا ہے، جنات کو سنبھالتا ہے، انسان کو، دوستوں کو سنبھالتا ہے، دشمنوں کو. دنیا بننے سے پہلے بھی دیکھتا ہے، دنیا مٹنے کے بعد بھی دیکھتا ہے، زندگی میں بھی سب کو دیکھتا ہے، روح نکلتے وقت بھی آتا ہے، قبر کی تاریکی میں بھی آتا ہے. اور پلے صراط تو کوئی پار ہی نہیں کر سکتا جب تک علی ہاتھ نہ دے. صلوات. تو یہاں کے بنائے ہوئے لے رہے، کیسی بے عقلی ہے، کیسی نادانی ہے. سقیفہ میں جو خلیفہ بنے تو کس نے بنایا؟ ارے کس نے بنایا سقیفہ میں؟ ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو. تاریخ سقیفہ میں ایک تو پیچھے ہٹ گئے تھے، بھئی مجھے نہیں بننا ہے. انہوں نے دیکھا ادھر مہاجر اور انصار، نام سنا ہے نا، مہاجرین انصار، بھئی سب کے سب قبیلے ہیں، ادھر والے ادھر والے. بھئی ہمارے یہاں انجمنیں آتی ہے نا، وہ انجمن چاہتی ہے پہلے میں نحوہ پڑھوں، وہ انجمن چاہتی ہے ہم نحوہ پڑھیں. بات سمجھیے، مولانا یہ چاہتے ہیں زیادہ مجمع ہو تو میں مجلس پڑھوں، کم مجمع ہو تو یہ مولانا پڑھیں. اب انہوں نے دیکھا کہ بھی خلافت جائے گی، یہ پہلا والا لے نہیں رہا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں، یہ تم نہیں لے رہے تو مجھے دیتے. یہاں عموماً ہٹ بھائی ہم لے رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ فوراً ہاتھ کھینچ کے کہا لاؤ ہاتھ، میں نے بیعت کی. اب انہوں نے کی، یہ بڑے غصے والے تھے، پھر سارے کے سارے آگے بڑھے بھی لے لو. انہوں نے ان کو بنایا، انہوں نے ان کو بنایا، اور 10 20 50 70 80 نے اٹھا کے بن گئے خلیفہ. بنے کون بنے خلیفہ؟ سقیفہ میں. سقیفہ سنیے گا، آنے والی مجلسوں میں مچھر بھی آئے گا. ابھی وہ بات رہ گئی، واقعہ پورا نہیں پڑھا ہوں، کہے تو اب کتاب لا کے پڑھوں میں وہ جو مولا حسن نے کہا. لیکن سقیفہ غدیر سب ذہن میں رکھیں، اگر آپ ساتھ دیں گے تو بڑے محظوظ ہوں گے. انہوں نے وہ خلیفہ بن گئے. کون؟ بولیے، ساتھ دیجیے. میں آپ کچھ لے کے جانا نا، آپ کے مائنڈ میں رہے. باہر کوئی ملے تو فائٹ کریں. آپ ذرا سوچئے، آپ کی چارجنگ اتر جائے تو مولانا پاس لائیے. ہمارے یہاں سلسلہ رکا نہیں ہے، سلسلہ رکا نہیں ہے. یاد رکھیے، ہمارا ایسا سلسلہ ہے، حدیث ہو، روایت ہو، شرعی مسئلہ ہو. آپ نے ان سے پوچھا، ان کو نہیں معلوم، انہوں نے بزرگ سے پوچھا، ان کو نہیں معلوم، انہوں نے اپنے دادا سے پوچھا، انہوں کو نہیں معلوم. انہوں نے کہا کتاب میں دیکھتے ہیں، کتاب میں نہیں ملا. انہوں نے کہا چلو مولانا پاس چلتے ہیں، مولانا کو پوچھا، مولانا کو نہیں معلوم. انہوں نے کہا کتاب میں دیکھتے ہیں، ان کو نہیں معلوم. انہوں نے کہا بھی رکو میں اپنے استاد سے پوچھتا ہوں. استاد سے پوچھا، انہوں نے نہیں معلوم. کہا لائبریری میں کتاب میں دیکھتا ہوں. کہا کتاب میں نہیں ملا. انہوں نے کہا چلو آقا موسوی سے پوچھتا ہوں. موسوی صاحب نے کہا مجھے نہیں معلوم. آقا موسوی نے کتاب میں ڈھونڈا، نہیں ملا. انہوں نے کہا سنو میں باقر الصدر سے پوچھتا ہوں. باقر الصدر نے کہا مجھے نہیں معلوم، کتاب میں ڈھونڈا، نہیں ملا. انہوں نے کہا رکو میں اپنے استاد آقا خوئی سے پوچھتا ہوں. آقا خوئی نے ڈھونڈا، نائب امام تھے، تقلید کرتے تھے. انہوں نے کہا رکو اپنے استاد آقا مرزا نائینی سے پوچھتا ہوں. سلسلہ چلا گیا غیبت صغریٰ تک. غیبت صغریٰ میں 4 تھے نواب اربع، اور وہ 4 تو وہ تھے جو ڈائریکٹ حجت خدا امام زمانہ سے ملتے تھے. وہ آخری دہلیز ہے امامت کی، ولایت کی، اہل بیت کی، جہاں سے نہیں معلوم یہ آتا ہی نہیں. یہی وہ چوکٹ ہے جہاں آ کر ہر ایک کو سب کچھ معلوم. یہ سلسلہ ہے ہمارے. میں اس پر کبھی مجلس پڑھوں گا، ابھی نہیں.
پورا سلسلہ ایسا کہیں ہے ہی نہیں کہیں. ان کی گارنٹی نہیں رات میں کچھ دن میں کچھ اور، دن میں کچھ رات میں کچھ اور ہے. یہ گارنٹیڈ مال ہے. ولایت علی یعنی ولایت علی، محبت اہل بیت یعنی محبت اہل بیت. اللہ ایک تو ایک، ہمارے یہاں نہیں ہے بھائی. اللہ ایک تو ایک، ہمارے یہاں کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے. ہمارے اللہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، لا الہ الا اللہ. ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نظر آئے گا ہی، کوئی نہیں دیکھ سکتا. قرآن نے بھی کہہ دیا. لیکن مسلمان بہک گئے، قائم بہک گئے توحید میں. سقیفہ دھیان دلائیے، سقیفہ دھیان دلائیے گا. بھی سب سے اہم بیسک چیز توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، عدل، قیامت. یہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں. فروع دین، دین کی شاخیں. اصول دین، دین کی جڑیں ہیں. اصول دین میں تقلید نہیں ہے، از روئے بصیرت ہے. اصول دین میں از روئے بصیرت عمل کرنا ہے، بلکہ اصول دین میں تقلید کرنا ہے نہیں، حرام ہے. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت میں. تقلید فروع دین میں ہے، نماز، روزہ. یہ تمام علماء کا فیصلہ ہے. از روئے بصیرت میں کہاں سے کہاں میری بات چلی گئی، کہاں لے جا رہا تھا بات. اصول دین، فروع دین تو ہمارے یہاں سلسلہ ہے، یہ باتیں پوچھی جاتی ہے. سقیفہ ذہن میں رکھیے گا، بات آئے گی. ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں اللہ دکھائی، یہ کہہ رہا تھا نا. دیکھیں شیطان حملے کرتے ہیں، ہمارا تو دشمن ہے وہ. شیطان ممبر ہو، محراب ہو، کتابوں میں، روایت میں محراب، ممبر، مسجد، جلوس، پوری فوج آتی ہے اس کی. کیوں؟ یہاں اس کا مشن نہیں ہے. وہاں اس کا مشن چل رہا ہے، وہاں نہیں رہے گا. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یعنی اللہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے شیعہ اثنا شری؟ اللہ کبھی نظر آتا نہیں، آئے گا ہی نہیں. تم مر کے مر جاؤ، تم مر. ارے سوچئے، ارے اللہ وہ ہے نا، آئے گا ہی نہیں. کوئی کبھی دیکھے گا ہی نہیں اللہ کو. نبیوں نے نہیں دیکھا، رسولوں نے نہیں دیکھا، تم دیکھ لو گے؟ ذرا سوچئے. ارے اللہ اپنے نور سے جسے بنا دیتا ہے وہ تو جلدی نظر نہیں آتا جب تک اس کا آرڈر نہ ہو. اب چلے مسلمان اللہ کو دیکھنے. آپ کتابیں پڑھیں گے، جو پڑھے لکھے ہیں ان سے پوچھئے، ایسے ایسے عقائد ہیں. قائم ہے رسالت میں نہیں، ابھی امامت خلافت نہیں، قائم ہے توحید میں. ارے کم سے کم توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تمہیں تو فخر ہے نماز. ذرا سوچئے، ہم تو 3 ٹائم میں 5 رکھ لیتے ہیں. 3 ٹائم میں ہم 5 نپٹ لیتے ہیں. تم تو حج ایک کو 5 ٹائم دوڑتے ہیں نا بھائی، ہم سے زیادہ. دھڑا دھڑے کے مدینے میں، مکے میں، بغداد میں، ہر جگہ. یہاں پر باقاعدہ الزام بھی آتا ہے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، کم پڑھتے ہیں. ہاں بالکل ہم کم پڑھتے ہیں. ذرا سوچیے، شاید شیعوں کو یہ یقین ہے کہ ہم زیادہ پڑھیں یا کم پڑھیں، ہر حال میں ہماری قبول ہے. ذرا سوچیے، تمہیں گارنٹی نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ نماز زیادہ پڑھو، تو ہم اپنے شیعوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہے، اور وہ نماز میں غفلت پڑھتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ ہر حال میں قبول ہے. اس لیے کہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تک کہ علی کی ولایت نہ ہو. یہ فیصلہ ہے. تو سب سے اہم چیز تو کیا ہے؟ اللہ کی توحید. سارے الزام تو آتے ہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں، بدعت، قائم سجدگاہ، مہر، علم اٹھا رہے ہیں، کالے کپڑے، تعزیہ، نظر، نیاز، کھچڑا، سب شرک. کتنے فتوے ہیں، بچپن میں سنتے تھے علماء سے، لیکن جب آئے اس میدان میں، فیلڈ میں، تو واقعی جب پڑھا کتابوں کو تو ایک سے ایک الزامات ہیں. کل سنا تھا نا، نکاح ٹوٹتا ہے علم دیکھنے سے. ایسی ایسی باتیں ہیں. خدا دکھائی نہیں دے گا. یعنی ہمارا علم بدعت ہے، کالے کپڑے بدعت ہیں، بہت کچھ بدعت ہے. ہمارے بدعت کا جواب ہمارے پاس ہے. لیکن اب ہم تم سے کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے خدا نظر نہیں آئے گا، تم کہہ رہے خدا ایک دن نظر آئے گا. کب؟ قیامت میں. بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ خدا کرسی پہ بیٹھا ہے. بلکہ یہاں تک لکھ دیا کہ جب سب جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جانے والے، ہم نہیں لکھ رہے ہیں. خدا محفوظ رکھے ایسے عقائد سے، ایسے عقیدے سے پہلے موت آ جائے کہ اس وقت خدا جو ہے کیا کرے گا. یہ سنتا تھا میں، لیکن جب بزرگ علماء قم میں، نجف میں طلبہ سے
اور خود اہل سنت سے میں نے معلوم کیا کہ ہاں ہمارے مولانا نے یہ پڑھا ہے، یا میں خود راوی ہوں۔ میں نے کہا یہ تو حقیقت ہے بھائی، پھر کتابوں میں ملا بڑے بڑے علماء کے جو حوالے ریفرنس، کہ آخر میں جب جہنم کہے گی اللہ جو آ گئے سب کا سب آ گئے، سب آ گئے، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جتنے تھے۔ جہنم کہے گی، جنت نہیں، لکھ رہے ہیں جہنم کہے گی اللہ ہمیں میرا پیٹ نہیں بھرا، ہے نا، یہاں تک تو لکھا ہے۔ تو کیا ہوگا، انہوں نے پھر لکھا، کیا لکھا کہ اللہ اپنا ایک پیر ڈال دے گا، ان اللہ کو پیر ہیں، ذرا سوچئے، اللہ اپنا ایک پیر ڈالے گا، اب وہ کہے گی ہاں پیٹ بھر گیا، ہے نا۔ اب ہم نے تو پڑھا بھائی، ہم ٹھہرے علی والے، ہمارا کام ہے پوائنٹ، نقطہ، ہمارا کام ہے سوال کرنا نہیں، ہمارا کام ہے جواب دینا۔ تو میرے جیسے اسٹوڈنٹ نے یہ سوچا تو بزرگ علماء کا کیا کہنا، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں بھئی۔ اچھا اب سب سے بڑے خلیفہ ہیں کہ امام؟ بولیے، خلیفہ سے بڑے امام ہیں، امام سے بڑے رسول اللہ ہیں، منصب بڑا امامت کا ہے لیکن محمد بڑے ہیں، لیکن اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں۔ یعنی تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنا پیر، تو اب جن کا اللہ ہی جہنم میں جانے سے نہ بچے، انہیں خود جہنم سے کون بچے؟ جب سب سے بڑا اللہ ہی جہنم میں جانے سے نہ بچے تو اب اللہ ہی خیر کرے کہ ان کو جہنم سے کون بچے۔ لیکن ہمارا عقیدہ سن لے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، فرمان علی، حافظ فرمان علی نے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، انہوں نے تفسیر اور حاشیے میں لکھا، دیگر علماء نے لکھا، علی کی ولایت رکھنے والا جہنم پر پل صراط پر سے جب گزرے گا، کئی علماء نے لکھا، حوالہ دے رہا ہوں، مولانا فرمان علی حافظ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، حافظ فرمان علی، علامہ ذیشان عطا جوادی سے پہلے ہندوستان پاکستان میں شاید پہلے ترجموں میں ترجمہ مانا جاتا ہے مقبول دہلوی اور حافظ فرمان علی کا۔ انہوں نے حاشیے میں لکھا، تفسیر میں، اور کئی علماء نے بھی لکھا کہ پل صراط کائے پر ہے؟ بولیے، جہنم پر، بال سے زیادہ، تلوار کی دھار سے زیادہ، آگ سے زیادہ، یہ ہے مجلسوں کی عطا۔ ذرا سوچیے تو صحیح، یہ ہے ذکر حسین کی۔ بچے بچے مطر کا پل صراط پر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، نمازی، روزدار، حاجی صاحب، گمچھے والے، سرمے والے، اب جو مجھے ڈیٹیل نہیں بیان کرنا، ابھی کتاب ہے، سب گزریں گے، ماتم کرنے والے، علم اٹھانے والے۔ اب جس کی جیسی تقدیر، تو سوچئے یہ کوئی باندرا ورلی برج نہیں ہے، یہ کوئی ٹھانا کھاڑی کا پل نہیں ہے ممبئی پونے کا، تو سوچئے کوئی ٹھانا برج نہیں ہے، ناسک گجرات کا برج نہیں ہے، یہ پل صراط ہے۔ یہاں صرف ٹریفک جام ہوتی ہے مولانا کے لیے جنید جاتے ہو، وہاں ایسی ٹریفک جام نہیں ہوگی، وہاں اسپیڈ میں وہ گزرے گا جس کے بعد علی کی ولایت ہے، وہاں کوئی رکے گا نہیں، کٹ کٹ کے گرے گا۔ اب میں جو بات دے رہا ہوں وہ لے لے، پورے اشرے پر یہ بات غالب رہے گی۔ تم لکھ رہے ہیں اپنے عقیدے میں کہ آخر میں اللہ اپنا پیر، اب جب اللہ ہی چلا گیا تو باقی کو کون بچائے؟ خلیفہ کو اللہ ہی خیر کرے۔ اب تو امید تھی کہ بھئی اللہ بچائے، اینڈ تو اللہ ہے نا، اسی کے ہاتھ میں زندگی، موت، جنت، جہنم۔ جب اللہ ہی چلا گیا تو اب رسول اللہ کیا کریں گے؟ کوئی کچھ ہی کر ہی نہیں سکتا۔ بھئی اب میں ہی گیا تو تمہیں کہاں سے بچاؤں؟ سوچئے تو صحیح۔ مولانا آئیے، آپ آئے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ آئے تم بچے لوگ، مولانا کورونا سے بڑے پریشان ہیں ہم، کچھ ذرا آیت سورہ بتائیے۔ بھیا میں خود ڈر رہا ہوں، جائے یہاں سے۔ کم علیہ کا مولانا خود ڈرے ہوئے 2 سال سے بستر پر پڑے ہیں۔ اب کہہ دیتے لی خمسۃ اطفی بہا، سورہ فیل، علم ترا کیف فعل، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل، حاتمہ، سورہ شمس، سورہ فیل، اور دعا چوتھے امام کی ایک دعا ہے، زیارت عاشورہ ہے، اور بھی دعائیں ہیں۔ مولانا نے کہا بھائی میں 2 سال سے پڑا ہوں بستر پہ، نہ بمبئی، نہ ورسوا، نہ مجلس، نہ محراب، تو یہ کہیں گے بھائی یہ جب خود ہی ڈوب گئے تو مجھے کیا بچائیں گے؟ سوچئے یہ خود ہی نہیں اپنا علاج کر پا رہے تو اپنا کیا؟ جب اللہ ہی چلا گیا جہنم میں تو اب اللہ ہی حافظ ہے۔
اور شاید اسی لیے اللہ حافظ کر رہے ہیں خدا حافظ کی جگہ. اللہ حافظ، خدا حافظ. کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ حافظ کہہ کے اللہ کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ اب بات کو کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ سکیں اور میں سمجھا سکوں. اب جن کا اللہ ہی چلے جائے ایسا عقیدہ. لیکن ذرا سنو انہوں نے کیا لکھا فرمان علی نے، علی کی ولایت رکھنے والا جب پلے صراط پر سے گزرے گا بال سے باریک، جہنم پر، جہنم کوئی ویل نہیں ہے، چھوٹا سا کنواں نہیں ہے، باوڑی نہیں ہے، کوئی گلاس نہیں ہے 5 لیٹر کا. جہنم ہے وہ. کتنی گہری ہے اور کتنی ڈیپ ہے وہ تو ہے روایت میں. چھوٹا کنواں اتنا گہرا ہے، چھوٹا سا ویل جہنم کا کنواں کتنا گہرا ہے کہ جبریل امین نے پتھر پھینکا تو 70 سال تک پتھر گر رہا تھا. 70 ایئرز تک پتھر، تھرماکول نہیں، پتھر جلدی گرتا ہے اسپیڈ میں. سوچئے جب آپ پلاسٹک پھینکیں گے تو اڑے گی، اور پتھر اسپیڈ میں. لوہا، جبریل نے پتھر پھینکا چھوٹے سے کنویں میں تو اتنا گہرا تھا، کتنا 70 سال لگے اس کو نیچے جا کر تہ میں. چھوٹا کنواں تو جس میں بڑے بڑے جانے والے وہ بڑا کنواں. سوچئے تو صحیح، یہ باتیں پڑھنے کو اتنا ٹائم کہاں ہے؟ یہ معراج کے واقعات میں کتابوں میں. یہ بڑے بڑے جب جائیں گے بڑا کنواں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے گرتے ہی رہیں گے، کیونکہ جہنم میں گر رہے ہیں بھائی. کوئی دودھ کا کنواں تھوڑی ہے روح افزا کا. جہنم یعنی عذاب کی شروعات ہے. جہاں شروعات ہوئی عذاب شروع، آگ ہی آگ، سانپ، بچھو، کیڑے، بستر، خون، پیپ، عذاب ہی عذاب. ویل ہے، الگ الگ وادی ہے، میں وہاں نہیں جا رہا ہوں. خدا کا پیر چلا گیا جہنم میں. جب اللہ ہی نعوذ باللہ معاذ اللہ چلے گئے تب ان کو بچائے گا کون؟ لیکن یہاں پر کیا لکھا کہ جب سب پل صراط سے گزریں گے، کاش میں سمجھا سکوں آپ کو، اور اس وقت وہ پل بال سے باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، یعنی آلریڈی پل ایسا، اس پر سے جہنم ایسی. جہنم کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جہنم کو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نار. اور نار کا ٹرانسلیشن کیا ہے عربی میں؟ آگ. یعنی جہنم اگر کچھ ہے تو کیا ہے؟ تکیہ آگ کا. آہا، کتنے خوش نصیب ہیں. چادر آگ کی، گدے نرم نرم، اے سی روم سب آگ کی. کہہ رہے کہ اے سی بھی اور آگ بھی، سب کے سب آگ. اب کیسے کیسے عذاب ہیں قرآن کی تفاسیر میں ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں ہیں. کاش مجمع سمجھے. وہاں اللہ اپنا پیر ڈال دے گا، اس لیے کہ مسلمان اتنے چلے گئے پیٹ نہیں بھرا. وہ کہے گی خود ہی نے لکھا ہے، لکھا. لیکن ادھر ہمارا عقیدہ، ہمارے علماء نے لکھا کہ اس پل صراط جو جہنم پر ہے اس پر سے جب مومن گزرے گا. کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ حافظ فرمان علی، مترجم قرآن انڈیا. اور بھی علماء لکھ رہے ہیں، اور بھی ریفرنس ہے. جب علی کا شیعہ اثنا شریف اس پل پر سے، پل صراط پر سے جو جہنم پر بنا ہے، جب گزرے گا تو جہنم سے آواز آئے گی. توجہ دیں، اللہ کو ذہن میں رکھے. پیر تینوں سائڈ کا مجمع، ادھر پیر ڈال دیا، ادھر جہنم سے آواز آئے گی. جب علی کا شیعہ 12 کا ماننے والا گزرے گا تو فرمان علی نے لکھا رحمت اللہ علیہ نے اور کئی علماء نے کہ جہنم سے آواز آئے گی، اے علی کے شیعہ جلدی گزر، اسپیڈ میں جا. وہ کہے گا کیوں؟ وہ کہے گا جلدی گزر، تیرے خون میں اور وجود میں جو ولایت علی ہے اس کی کشش سے میری آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے. سب کی سلام. آپ سب کی سلامتی، تمام آزاداروں. جلدی گزر، جہنم سے آواز آئے گی.
کہ تیرے اندر وجود میں، خون میں، جسم میں اپنے طور پر اس کا پورا ترجمہ کر رہا ہوں، تیرے وجود میں جو ولایت علی ہے، محبت اہل بیت، اس کی کشش سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، سرد پڑ رہی ہے۔ یعنی کتنا فرق ہے علی کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ علی کو چھوڑا تو خدا کو جہنم میں پہنچا دیا، اور علی کو لے لیا تو غلام نے جہنم کو بجھا دیا۔ علی کو چھوڑا تو خدا کو جہنم میں پہنچا دیا، اور علی کو لے لیا تو غلام علی نے جہنم کو بجھا دیا۔ اور جب غلام میں اتنی کشش ہے، میں ایسے ہی چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ علماء نے لکھا ہے، یا تو ان کے قرآن ترجمہ مت پڑھیے، بڑے بڑے علماء مترجم قرآن کا ٹرانسلیشن، یعنی ان کی کتنی دقیق نگاہ ہے تفاسیر، روایات اور تاریخ پر۔ اور بھی علماء نے لکھا، تو جب علی کا ایک سچا غلام، ادنا غلام، چھوٹا غلام اتنی کشش رکھے، توجہ دے کہ جہنم کی آگ بجھ جائے اس کی ولایت علی کی، محبت اہل بیت کی کشش سے، تو سنو، اگر اس پل کے اوپر قمبر آ جائیں، میثم آ جائیں، مختار آ جائیں، مالک اشتر آ جائیں، جابر ابن عبداللہ انصاری آ جائیں، مقداد آ جائیں، ابو ذر آ جائیں، سلمان آ جائیں، تو جہنم تو رہے گی نہیں۔ جب ان کے آنے سے رہے گی نہیں تو وہاں میرا اکبر آ جائے، میرا حسن آ جائے، میرا عباس آ جائے، میری زینب آ جائے، یہ صرف تصور میں سمجھا رہا ہوں۔ جب یہ آ جائے تو وہاں پر میرا مہدی آ جائے، حسن عسکری آ جائے، صادق آ جائے، وہاں پر حسن حسین آ جائیں، علی آ جائیں، محمد آ جائیں، یہ صرف سمجھا رہا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علی کو کہا گیا قسیم النار والجنہ، علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ جب غلام، سچے غلام میں اتنی تاثیر ہے کہ جہنم کی آگ کو سرد کر سکتا ہے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو چاہے کر سکتی ہے، اس لیے کہ ان کا اپنا جو پاور ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے وہی چاہا جو خدا چاہتا ہے، تو خدا نے بھی اپنا سب کچھ ان کے اختیار میں دیا ہے۔ جنت میری ہے، سرداری تمہاری ہے، جنت میری ہے، اختیار تمہارا ہے، جنت میری ہے، پاور تمہارا ہے۔ فاطمہ تو سیدت نساء الجنہ، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، علی قسیم النار والجنہ۔ ان کی ہر سانس میرے لیے تھی تو میری ہر چیز ان کے لیے ہے۔ یہ ہے ان کے اختیار میں۔ غلام گزرے تو اگر کوئی قمبر آ جائے پل صراط کے قریب تو رہے گی نہیں جہنم۔ اگر کوئی مالک آ جائے، مالک اشتر، قمبر کا جو ایمان ہے، جو غلامی، وہ ہمارے پاس کہاں ہے؟ سلمان تو ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، ابو ذر 9ویں درجے پر ہیں، مقداد 8ویں درجے پر ہیں، شہزادی حضرت فضہ سلام اللہ علیہ جنہوں نے پوری زندگی 20 سال قائم کلام کیا قرآن میں، جس کے گھر کی کنیز کی زبان قرآن ہو، ٹاکنگ، گفتگو، نطق، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ جب تمہارے پاس اتنا بڑا اعزاز ہے، باتیں میں بہت ساری رہ گئی، ایک طرف رکھ رہا ہوں، اگر تمہارے پاس اتنا اعزاز ہے، محبت ہے، ولایت ہے، تو یاد رکھیے ایسا کوئی کام مت کیجئے گا کہ دشمن کو بولنے کا موقع ملے۔ دشمن کو موقع مت دیجئے گا، اسے انگلی اٹھانے کا، آپ کی طرف بات کرنے کا، کس کو بھی، اس کو بہانا چاہیے ایشو، وہ تو ڈھونڈے گا یہ کیسا علی والا ہے۔ ایسا کوئی کام مت، کوشش کیجئے کبھی آپ کی نماز قضا نہ ہو، ماہ رمضان کا روزہ نہ چھوٹے، اگر روزی روٹی میں ہے مصروف، رزق حلال میں، تو ہر سال خمس کا حساب کریں، عبادت بھی، برکت بھی، فریضے کی ادائیگی بھی، تاکہ قمبر، میثم، ابو ذر، سلمان کی طرح عمل اور مقصد بھی زندہ رہے۔ بڑے مراتب ہیں، انہوں نے خود کا زینوا لنا، کیا کہا؟ زینوا لنا، اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ عورتیں ہیں تو پردہ کریں، مرد ہیں تو داڑھی رکھیں۔ اب تو سکھ داڑھی رکھتے ہیں، شیو سینا والے رکھتے ہیں، سبھی رکھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی رکھیں پیر بابا جیسی، چھوٹی چھوٹی رکھیے، معمولی رکھیے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اثرات ہیں۔
بڑی چیزیں ہیں. دیکھیے میں آپ کو بہت ساری باتیں بھی بہت پوائنٹ ہے. ہمارے یہاں کیا حکم ہے؟ جب کوئی رات میں پانی پیے تو کیسے پینا چاہیے؟ شاباش، یہ ہے مجلسوں کا صدقہ. رات میں پانی کیسے پیے؟ کھڑے رہ کے رات میں پانی پینا کیا ہے؟ مکروہ. یہ لکھا ہے سب نے، علماء نے، مراجع نے، روایت میں. کہاں سے لیا؟ اہل بیت سے. اہل بیت نے بتایا، قرآن نے بتایا. اصل تو اہل بیت ہے، معلم ہے، قرآن خاموش ہے. اہل بیت نے بتایا رات میں بیٹھ کر پانی پیو. میں سوچتا تھا، 35 سال ہو گئے، 36 سال. جاوید بھائی میرے بزرگ ہیں، انہوں نے میری طالب علمی کا زمانہ بھی دیکھا ہے. 83 میں میں اس میدان میں آیا تھا. لیکن رات میں کھڑے رہ کے پانی پینا مکروہ ہے. حالت نجاست میں کھانا پینا کیا ہے؟ مکروہ ہے. انہیں سمجھ جائیے اشارہ. آپ پر غسل واجب ہے، یا تو وضو کر لیں. میں شرعی مسائل نہیں بتا رہا ہوں، ہر چیز آنی چاہیے تھوڑی تھوڑی. کہ ہاں بھائی یہ چیز بھی مجھے مل گئی، میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی سے پوچھوں. ایسا ہوتا ہے، اور آپ نے بتا دیا. لوگوں نے کہا حالت جب غسل واجب ہو، اور دیر مت کیجئے، جتنی جلدی ہو سکے کیا کریے؟ غسل. اگر نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، نیند آ رہی، سستی ہے، عذر شرعی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو یہ در اہل بیت ہے، مایوسی نہیں ہے. کہ اگر دیر ہے تو کیا کر لو؟ وضو کر لو. وضو بھی نہیں کر سکتے تو اتنی دیر تک تیمم کر لو، 3 بار کرلی کر لو، ناک میں پانی ڈال لو، چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، پھر کچھ کھاؤ پیو. کیوں کہا اسلام نے؟ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. کہ اس لیے کہ اس کے وہ اثرات طاری ہوتے ہیں جو خدا ہر ایک کو محفوظ رکھے. اس کے 2 چیز ہیں. ایسی بیماری لگ سکتی ہے جو بتا نہیں سکتے، یا پھر شیاطین جو ہوتے ہیں، شیاطین، یہ کتابوں سے روایت بزرگ علماء اماموں سے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں، شیاطین یعنی جنات، شیطان، وہ اکثر اس انسان کی طرف لپکتے ہیں جو حالت نجاست میں ہوتا ہے. اس لیے علی نے کہا رات کو بستر پہ جاؤ تو وضو کر کے جاؤ، کہ علی والے کا بستر بھی کیا بن جائے؟ مسجد. 5 منٹ کا وضو، رات بھر سکون سے سو. پوری رات کیا لکھا جائے گا؟ عبادت میں. سو بھی رہا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے. یہ علی کا صدقہ ہے. سوچیے، ایک وضو کرے گا تو بسم اللہ بھی پڑھے گا، صلوات بھی پڑھے گا، سورہ قدر بھی پڑھے گا. آج وضو کیا ہے، کل سوتے وقت 3 مرتبہ سورہ قل واللہ اور توحید بھی پڑھ لے گا. بہت ساری باتیں ہیں. یہ رات میں کھڑے رہ کے پانی پینا مکروہ ہے. بیٹھ کے پیو ہر حال میں. کھانا کھانے سے پہلے کیا کرو؟ نمک چکھو. یہاں تک روایت میں اشارہ ہے کہ نمک ساتھ میں رکھو، کہاں کھانا پڑے تو چکھو. ہم تو آتے ہی شروع ہو جائیں. ہمیں سب ممبر کی ہر بات عام ہوتی ہے، ہر جگہ، پورا مشرق مغرب، تو چل میں آیا. ارے بھائی ہاتھ دھو لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے، نمک چکھ لے. اللہ اہل بیت نے کہا ہے نا. جب اہل بیت نے کہا ہے تو اس میں حکم خدا ہے. اس لیے کہ نبی اور امام کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. امام نبی جو ہے رسول اللہ، وہ وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور ہمارا ہر امام الہام کی روشنی میں. اور وحی اور الہام دونوں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. جو کل کہا تھا وہ آج ہو رہا ہے. کتنی باتیں ہو چکی جو اہل بیت نے کہا، اماموں نے. اس وقت نہیں ہے کہ نمک چکھو کھانے سے پہلے اور نمک کھانے کے بعد، تو ایسی 70 بیماریوں سے محفوظ رہو گے جس کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے. کبھی سوچا ہے غیر تم سے زیادہ عیش و آرام میں ہے کہ نہیں؟ بھائی دوسری جو قوم کے لوگ تم سے زیادہ عیش و آرام، دولت، پیسہ، کیونکہ حلال حرام نجیس پاک کچھ نہیں ہے. آپ تکلیف میں، مسائل ہے، ٹینشن ہے، فکریں ہیں، کتنے میجورٹی اکثریت. اس کے باوجود ہم صحیح سلامت ہیں. جہاں محبت اہل بیت اور عزاداری کی وجہ سے، وہیں یہ احکامات جو چھوٹے چھوٹے ہیں. اگر آپ وضو کر کے زندگی گزارنے کے فضائل سن لیں گے تو تعجب کریں گے. پیغمبر نے فرمایا جب آپ آخری دور میں شر پھیلے تو تم کئی چیزوں کا سہارا لو. باقاعدہ چھٹے امام نے کہا زیارت عاشورہ، نماز حاجت، ہماری دادی فاطمہ کی تسبیح.
وہیں پر اماموں نے کہا کہ ہمیشہ باوضو رہو تاکہ زمانے کے شر سے محفوظ رہو. بڑے یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں آنا ضروری ہے کہ نہیں؟ بولیے. سب چیز پڑھتے ہیں ہم ایسے تھوڑی ہیں کہ ممبر پہ ایسا پڑھے کہ پبلک عوام مجمع کا پورا مائنڈ اور رجحان ایک طرف جھک جائے. میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی چیز کہہ رہا ہوں. اب ایسا پڑھ رہے ہیں کہ پوری پبلک سمجھ رہی پورا اسلام یہی ہے. خبردار، ایسا بالکل نہیں. ممبر سے ایسی باتیں پڑھو کہ بیلنس رہے. یہ نوجوان ینگ جنریشن ہر چیز لے کے چلے، ایک ہی طرف جھک گئے. اشارہ دے رہا ہوں، اور جب جھک گئے ایک طرف تو پھر مسلمانوں کی طرح کسی کو بھی رضی اللہ. پورا بیان ایک سائڈ، پورا جھکا ادھر. ذرا سوچئے، انہیں پورا اسلام اٹھا کے ایک ہی خانے میں ڈال دیا، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں. مسلمانوں کی طرح جس کو چاہا رضی اللہ، دیکھا تک نہیں کہ کون ہے کیا ہے. رضی اللہ کیا، لعنت اللہ کے علاوہ وہ کچھ نہیں، تم رضی اللہ کر. ہمارے یہاں بھی بیماری آ گئی، قدم قدم پہ علامہ بن گئے. کوئی بھی آیت اللہ، کوئی بھی مجتہد، پتہ نہیں کب کوئی نبی بن جائے، کوئی امام بن جائے. بڑے مسائل ہیں، سنبھل کے. یہ اشارے دے رہا ہوں کتابوں میں ہیں، کتابیں رکھ رکھ کے بات کروں گا میں حوض علمیہ قم کی. وقت نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے. پورا کوڈ ہے، کوڈ کیا ہے، آخری دور ہے، ساری باتیں آنی چاہیے. کھڑے رہ کے رات میں جیسے اس حالت میں پانی پینا مکروہ ہے جب غسل واجب ہے، وضو کر لو، کیونکہ اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. جس میں ایک اثر بتایا، شیاطین، جنات، مجنونیت، دیوانگی، پاگل پن، اس کا ایک ریزن بتایا گیا. اب یہاں ڈیٹیل وہ ٹاپک یا گفتگو نہیں ہے، اور بھی ریزن بتائے گئے. اسی طریقے سے میں نے ان چیزوں کو دیکھا تو کتابوں میں کوٹ کیا، واقع لائبریری میں اپنی پرشین عربی کتابوں میں، کہ جو رات میں کھڑے رہ کر پانی پیتا ہے وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا. ایک اور یہاں تک امام نے لکھا ہے کہ رات کو بیٹھ کر پانی پینے سے عمر بڑھتی ہے، جیسے صلہ رحم کرنے سے عمر بڑھتی ہے. صلہ رحم سے، بھائی سے بھائی ملا رہے، کٹی نہ ہو. صلہ رحم رکھے، بھلے سلام دعا، خیریت، غم خوشی میں شریک رہے. صلہ رحم سے کیا بڑھتی ہے؟ زندگی. اور رات میں جو کھڑے رہ کے پانی پیتا ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ موت اور زندگی کا مالک وہ ہے. کبھی بڑے سے بڑا عالم جلدی چلا جاتا ہے، کبھی ایک اچھا انسان مر جاتا ہے، ایک برا انسان زندہ رہتا ہے، وہ الگ ریزن ہے. یہ جو اہل بیت نے بتایا ہے، یہ جو نمک چکھ کے کھانا کھاؤ، ابتدا بھی نمک سے اور انتہا بھی نمک سے، تو 70 بیماری اور امراض سے مومن محفوظ رہتا ہے. کیوں وہ ساری چیزیں اہل بیت نے بتائی؟ کیوں کہی اہل بیت نے؟ کیوں بتایا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد اس طریقے سے لیٹو، رات میں جب سو تو 3 طریقے سے سو، دائیں کروٹ، رائٹ، لیفٹ، بائیں کروٹ یا پشت کے بل جیسے میت کو لٹاتے ہیں، یہ 3 طریقے. پیٹ کے بل مت سونا، یہ طریقہ شیطان کا ہے. یہ 3 طریقوں سے سونا امام نے کہا اہل بیت نے. یہ تمہاری تہذیب ہے، یہ صفات المتقین، صفات المومن، تہذیب المومنین. کیونکہ ایک فرشتہ اللہ بھیجتا ہے جو مومن کو کروٹیں بدلتے رہتا ہے تاکہ خون کا دورہ صحیح رہے. بہت ساری چیزیں ہیں، یہ چیزیں آپ کو سننا ضروری ہے. عہد کیجئے، چاہے جتنی دیر ہو جائے. ہم رات میں 2 سورے تو پڑھیں گے، سورہ واقعہ، سورہ ملک اور سورہ تکاثر. سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ واقعہ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. 7-8 آیتیں ہیں. سارے اماموں نے لکھا، اہل بیت نے، علماء نے، یہ 2 سورے رات میں پڑھو گے
تو یہ قبر میں تمہارے جنازے کے ساتھ ساتھ لگ جاتے اور اجالا بن کے کھڑے ہو جاتے. اہل بیت تو ہے ہی ہے، ماتم تو ماتم، علم تو علم. کیوں کمی کر رہے ہو اپنے اکاؤنٹ میں؟ جتنا لے سکتے ہو لے لو، اتنا اہل بیت سے قریب رہیں گے. بالکل بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے. معلوم اب نماز ہی پڑھ رہے ہیں، بیچارے ماتم کرتے نہیں. وہ بھی ہو گئے کیا؟ ایسے دیکھا میں نے شیعہ چاچا، ایسے شیعہ دیکھا ہے میں نے چاچا، نماز پڑھ رہے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے مصلی ماتم محسوس کھڑے ہیں، 1 گھنٹہ مصلی پہ مجلس میں نہیں آ رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جنت ان کے دادا کی پراپرٹی ہے. ایسے دیکھا ہے میں نے ہر جگہ. ماتم جلوس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، دلچسپی نہیں. اچھا وہابی ہو جائیے بھائی، یہاں تو نماز کی قبولیت انتظار کر رہی ہے، لیکن تم ان کے سامنے ایسی حرکت مت کرنا. تو ایسا مجاہد بن جا کہ جب تجھے عاشور اور اربعین کو دیکھے تو 2 ہاتھ سے ماتم کرتا وہ حسینی نظر آئے، اور جب تجھے ظہر عصر مغرب عشاء صبح کا وقت ہو تو یہ حسین کا غلام نمازی نظر آئے. زندہ رہے، یہ چیزیں پیدا کرنی ہے، بیلنس رہے. باتیں آئیں گی صاحب، بہت ساری باتیں رہ جا رہی. میں نے کل زیادہ وقت لیا، آج نہیں لینا چاہتا. ان سب چیزوں کو لے کے چلیے، یاد رکھیے، تاکہ تمہارا اخلاق، کردار، سیرت سب زندہ رہے. اور جب سڑک پر چلو تو کوئی ہاں کہنے والا کہے یہ ہے صادق اہل محمد کا شیعہ، یہ ہے عاشور کا حسین کا زادہ. تمہاری تہذیب، کیریکٹر، ادب، شب بیداری ہو رہی ہے نا. باندرا سے انجمن آئی ساکینہ کا، وکرولی سے انجمن آئی ورسوا سے انجمن گئی ڈونگری. ٹرک میں دیکھیے، میں رہتا نہیں ہوں لیکن خبر کیسی ہے، یہ رکھنا پڑتا ہے سب. ہم معلوم ہے ٹرک میں بیٹھے ہیں، ٹرک چلا اور اس میں ہلڑ بازی کر رہے ہیں، سیٹی بجا رہے ہیں. ایسی حرکت، عام بات پڑھ رہا ہوں، چاہے یہاں ہو یا حیدرآباد یا لکھنؤ. تو وہ جو کھڑے ہیں سب لوگ، یہ دیکھو کہاں حسین اور کہاں یہ. ایسے رہو کہ دشمن کہے واقعی حسینی ہے. اس لیے جو کنورٹ ہوتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھیا تم یہاں آ تو گئے ہو لیکن ہمیں مت دیکھنا، حسین کو دیکھنا، علی کو دیکھنا. ہمیں دیکھے گا تو واپس چلا جائے گا. تو وہ کہتا ہے نہیں، ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے مومنین ہیں. ہمیں تو فخر ہے شیعہ نے بمبئی پر. ایسا سامنے تعریف کر کے کوئی آپ کو مسکا نہیں لگا رہا ہوں میں، حقیقت ہے. آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں، گاؤں میں، یہاں سے وہاں جانا ہے مجلس میں، آپ کو آٹو، رکشہ، بس، ٹرین، لیکن آپ نہیں جانتے اس کا اجر کیا ملنے والا ہے. بڑے دلیل ہے، بڑا مرتبہ ہے آپ لوگوں کا. شیعہ نے بمبئی کا، میں نے باندرا میں بھی پڑھا ہے، وہ تو سب کے سب پھولے گئے ایک دم. ہاں میں نے سروے کیا، لکھنؤ دیکھا، یو پی دیکھا، بمبئی، ہمارا علاقہ دیکھا، ایک ہی جگہ 400 گھر ہیں. آپ نے کون سا کہا؟ جنیر میں پڑھا میں نے. پھر تم نے کون سا کمال کیا؟ جنیر میں کہا. وہاں سے نکلے یہاں امام باڑہ، 100 قدم، 10 قدم، 20 قدم. کمال اس کا ہے جو BST کی لائن میں بس اسٹاپ پر کھڑا ہے، جو آٹو کے لیے 200 روپے خرچ کر رہا ہے. تو پھوکٹ میں بھی نہیں آ رہا ہے، وہ خرچ کر کے جا رہا ہے. وہ ہے اہل بیت کا عزیز. تو تعریف سے بہکنا مت. اپنا یہ ولولہ، جوش، یہ حب خدا، حب رسول، حب امام زندہ رکھنا. اپنے اتحاد کو، یونٹی کو زندہ رکھنا. بڑا بننے کا جذبہ مت رکھنا، خادم بننے کا جذبہ رکھنا. بڑا مت بننا انجمن میں، جماعت میں، قوم میں رہوں یا آپ. ہم خادم ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں. بڑا اللہ ہے، بڑے رسول ہے، بڑے امام ہیں. ہم نوکر ہیں. یہ جملہ یاد ہے نا کہ آغا مرشی نجفی، شہاب الدین مرشی نجفی جیسا فقی، نائب امام، مجتہد، مرجع تقلید، جس کی لائبریری دنیا کی دوسرے نمبر کی لائبریری ہے، جس کی لائبریری میں 6,30,000 بکس ہے. قم میں اس قدر ولایت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے نائب امام آغا شہاب الدین مرشی نجفی کہ ان کا وصیت نامہ پڑھیے، ان کی واقعات پڑھیے. کہتے تھے میرے کفن میں کربلا کی مٹی کو رکھ دیں، خاک شفا.
شاید میں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا یاد نہیں آ رہا ہے، اگر دوبارہ پڑھ رہا ہوں تو اچھی چیز. ان کا وصیت نامہ ہے میرے پاس پرشین میں، شاید اردو میں بھی ہو. آقا مرشی نجفی حرم معصومہ کے سامنے ہی قبر ہے، ان کی لائبریری میں. میرے کفن میں کربلا کی مٹی خاک شفا رکھنا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر جتنا ہو سکے حسین مظلوم کے مصائب پڑھ، مجلس برپا کرنا، کربلا والوں کا ماتم کرنا. ایک مرجع تقلید بھی مرنے کے بعد کس چیز کا محتاج ہے؟ مصائب حسین کا، ذکر حسین کا، ماتم حسین کا، خاک شفا کا. وہ آقا مرشی نجفی شہاب الدین شجرہ شناخت علم عرفان، شجرہ بتاتے تھے سید ہے کہ نون سید. کیا لکھ رہے وصیت میں؟ وہ مصلی جس پر ایک ہی سجدگاہ پر میں نے 70 سال کنٹینیو نماز شب پڑھی، اس سجدگاہ کو، اس تسبیح کو، اس خاک شفا کو میرے کفن میں رکھ دینا. اور وہ رومال میرے کفن میں رکھ دینا جو رومال میں ذکر حسین میں آنسو کے لیے استعمال کرتا تھا. اس لیے کہ رومال موتی بن جاتے آنسو. ہر ایک محتاج ہے اس در کا. ذرا سوچئے تو پھر اس شہزادی کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کے بھائی، جس کی نگاہوں کے سامنے ایک بھائی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے. کتنا روئی ہوگی زینب. عزادارو جو مصائب کل نہیں پڑھے وہ جملے میں پڑھ رہا ہوں. زینب کے دل سے پوچھے، میں بھی حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں. زینب کے سامنے حسن اس دنیا سے گئے، زینب قریب تھی. زینب نے ہی بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں دیکھے. وہی زینب نے 72 لاشیں بھی دیکھی. جس زینب نے کل حسن کو زہر کے بعد دنیا میں جاتے ہوئے، زہر کے بعد جاتے ہوئے دیکھا، اسی شہزادی نے کند خنجر کے نیچے حسین کو دیکھا. کتنے مصائب ہیں زینب کے دل پر. عزادارو ایک جملہ سنیے گا جو میں پڑھنا بھول گیا. آپ کا اور ہمارا مولا حسن، اس دنیا سے مولا حسن چلے گئے، زہر دیا گیا. جودہ بنت اشس نے کسی کی سازش میں آ کر زہر دیا، اسے لالچ دی گئی اور وہ زہر پانی میں پلایا گیا. امام نے وہ پانی پیا اور پھر کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. آپ بہت روئیں گے عزادارو. اگر جملہ سن سکتے تو سنیے، 2 جملے رونے کے لیے کافی ہے. آپ کی آواز بلند ہے. تاریخ نے ایک جملہ لکھا، تمہارے مولا حسن کو، امام حسن کو 1 نہیں 2 نہیں 7 مرتبہ زہر دیا گیا. 7 مرتبہ زہر دیا گیا. تمام علماء لکھتے ہیں لیکن ہر مرتبہ ناکام ہو گیا دشمن. 7ویں مرتبہ امام حسن کو وہ زہر دیا گیا کہ علماء لکھ رہے ہیں، ارباب مقاتل، اگر وہ زہر دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں. اگر وہ زہر دریا میں ڈال دیا جائے جو زہر حسن کو دیا گیا تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جاتی. وہ زہر تمہارے مولا حسن کو دیا گیا. ارے کلیجے کے ٹکڑے بہت روئیں گے. ہائے زینب تیرے جگر پر ہمارے غلاموں، تمہارے غلاموں کے کروڑوں سلام. و شہزادی تیرے نام پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، تیرے نام مبارک پر یہ عزادار قربان. شہزادی تو نے بھیا حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھے، تو نے ایک بھائی حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، تو نے کربلا میں 72 لاشیں دیکھی. اے زینب تو نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، تو نے شام غریبہ میں چوبے خیمہ لیے ہوئے عباس بن کر اس لٹے ہوئے قافلے کو حفاظت کیا. ہائے وہ زینب. لیکن ایک جملہ دے رہا ہوں، وہ زیادہ میں نے مجلس ختم کی. اجرکم اللہ. آپ کی آواز بلند ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. عزادارو آپ بہت روئیں گے. مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملا، کسی کتاب میں نظر نہیں آیا، کسی بزرگ عالم سے بھی نہیں سنا. اس لیے کہ کیا کہ جب حسن اس دنیا سے گئے تو حسین روئے، مرثیہ پڑھا، لیکن حسین کی زبان پر یہ فقرہ نہیں آیا. جب حسین کا بھائی حسن اس دنیا
دنیا سے گئے تو کہیں نہیں ملا کتابوں میں کہ حسین نے یہ کہا ہو اے بھیا حسن تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن جب کربلا میں عباس چلے گئے تو اب حسین نے مرثیہ پڑھا، اے عباس الان ان کا سرا ظہری، تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اس لیے کہ حسن گئے تو میرا عباس تو ہے جو مجھے سہارا دے گا، لیکن جب میرا عباس ہی چلا گیا اب کون میری زینب کو سہارا دے گا؟ اب خیموں کو آگ لگے گی، اب سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگیں گے، اب چادریں چھنے گی، اب سب کے سب فریاد کریں گے اے عباس تیری سکینہ پیاسی رہے گا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك سميع الدعوات۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين شفاعة الحسين في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، اللهم ثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد حاضرین میں جس کی جو دلی آرزو تمنا ہے مراد ہے پوری فرما، جتنے ملتمسین دعا ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بے روزگار ہے بحق محمد وآل محمد سب کو روزی روٹی مہیا فرما، جو بیمار ہے بحق بیمار کربلا تمام مریضوں کو صحت کامل شفا عاجل عنایت فرما، آفات ارضوی و سماوی سے تمام مومنین مومنات عزاداروں کو خصوصاً حاضرین کو امام زمانہ کی سرپرستی میں تیرے فضل و کرم کے سائے میں محفوظ فرما۔ پروردگار جو عزادار زندہ ہیں ان کو زندگی حیاتی طول عمر تیری عبادت اہل بیت کی محبت کا جذبہ عنایت فرما۔ پروردگار جو مر چکے مرحوم ہو گئے ان کو کروٹ کروٹ جنت خلد بری اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ تمام مرحومین مومنین مومنات کو جوارے عاشور حسینی میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا جمع ہوتی ہے، ہر دعا کا فقرہ روایت میں ہے کہ بیکار جاتا ہی نہیں، اس دعا کا کیا کہنا جو فرش عزا پر ہوتی ہے، منبر پر روضہ حسین پر، ہم سب کی دعا ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما۔ ان میں جو قرضدار مقروض ہے روئے زمین پر بحق حضرت مسلم ابن عقیل سب کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگار جو بیمار مریض ہے جس رخ سے مکمل صحت عنایت فرما۔ پروردگار جو بے حج و زیارات ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار جن کی نماز روزہ عبادت قضا ہو گئی مر گئے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں توبہ اور استغفار کی توفیق ادا کرتے ہوئے عبادتوں کی قضا بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ تیری مسجد و عبادت خانوں اہل بیت کے عزا خانوں کو آباد فرما۔ وارث عزا امام ارواحنا لہ الفدا اجل اللہ تعالی فروجہ الشریف ارواحنا و ارواح العالمین لمقدمہ الفدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے شیعہ حقیقی چاہنے والے مخلصین میں شمار فرما۔ علماء کی مراجعات والدین کی دعا ہم سب کی دعا ایک دوسرے کے حق میں قبول فرما۔ تمام جوان نوجوانوں کو ہر آفت بلا سے محفوظ فرما، جس کی جو آرزو ہے پوری فرما۔ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام میرے معبود جو بے اولاد ہے روئے زمین پر خصوص حاضرین میں صاحب اولاد فرما۔ پروردگار ماں بہنوں کی گودیوں کو کربلا والوں کے صدقے میں آباد فرما۔ پروردگار جو بھی جس رخ سے محتاج ہے تجھے علی کی مظلومیت کا واسطہ ان عزاداروں کی ہر قسم کی محتاجی کو دور فرما۔ پروردگار ہم سب کو کسی کا محتاج نہ فرما۔ اہل بیت کے صدقے میں دنیا آخرت کی ہر دولت رحمت نعمت تیرے خزانہ قدرت سے اس قوم کو عنایت فرما۔
پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سے کوئی راضی اور خوشنود ہو یا نہ ہو، تیرے بعد تیرے رسول اہل بیت اور خصوصاً معصوم عالمین کو ہم گنہگاروں سے راضی فرما۔ پروردگار امام حجت کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ ہمارے تمام علماء، فقہاء، علماء حقہ، علماء اہل بیت، تمام مراجعین، محققین، محدثین کی حفاظت فرما۔ ہمارے تمام عزادار، عزاداری، عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ ولایت امیر المومنین عزاداری کے دشمنوں، مخالفین کو نیست و نابود فرما۔ جو ذرہ برابر بھی اہل بیت کی عظمت، بزرگی، عزاداری کو جان بوجھ کے ہلکا کرے، اگر ہمارا اپنا ہے تو اس کی اصلاح فرما۔ اگر باہر کی ڈکٹیٹر طاقتیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار جو بھی ہماری قوم کو روئے زمین پر لڑا رہا ہے، کنٹروورسی، اختلافات پیدا کر رہا ہے، ہمارے اپنے ہیں تو ان کی اصلاح فرما، باہر کے ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ایران کی طرح بحرین میں، شام میں، یمن میں، عراق میں مذہب اہل بیت تشیع کی حکومت قائم فرما۔ پرچم اسلام یعنی پرچم امام زمان کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ پروردگار تمام عزادار زائرین جہاں جہاں ہیں، خصوصاً حاضرین کی ہر رخ سے تیرے فضل و کرم امام کی سرپرستی میں حفاظت فرما۔ سفر میں، حضر میں، وطن میں، جہاں کہیں بھی ہے، سب کو ہر بلا آفات سے محفوظ فرما۔ پروردگار حسین مظلوم کے صدقے میں جس مومن، مومنہ، جوان، چھوٹے بڑے بزرگوں کی جو بھی دعا خیر آرزو تمنا ہے، میرے معبود اس تمنا کو پوری فرما۔ پروردگار ہمارے ہر گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں ہر جگہ دنیا آخرت میں تیری عبادت، اطاعت، بندگی کے ساتھ اہل بیت کی مودت، محبت، ولایت سے مالا مال فرما۔ پروردگار زندگی میں، دنیا میں، آخرت میں، روح نکلتے وقت، قبر کی تنہائی میں، برزخ میں، میزان میں، مرصاد میں، پل صراط پر، ہر منزل پر ہم سب کو آل محمد کا، اہل بیت اطہار کا ساتھی قرار فرما۔ پروردگار ہر سانس میں مولا کا ساتھ رہے ایسا ایمان عنایت فرما۔ پروردگار خاتمہ ایمان پر یعنی ولایت علی، محبت اہل بیت پر فرما۔ پروردگار جب روح نکلنے لگے سب چیز دور ہو جائے لیکن محبت اہل بیت کبھی دور نہ ہو، ایسا ایمان، ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار دنیا آخرت کے ہر منزل میں ہم سب کو دیدار امیر المومنین نصیب فرما۔ میرے معبود بحق محمد والے محمد، یہ جو دعا ہے اور جو دعا رہ گئی ہر دعا کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، میرے معبود جہاں جہاں بھی دعائیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی، نماز، عبادت، جلوس نکل رہے ہیں، یہ سارے عمل، ایمان اور عقیدے کو تو قبول فرما۔ ماتم حسین۔ تین شعبان صدائے کونین، مرحبا صلی اللہ ہو گیا ظہور مولا حسین۔ آغوش فاطمہ سے حسین آغوش رسالت میں آئے، حسین دیکھ کے نانا کو مسکراتے ہیں، مگر یہ کیا ہوا؟ چشم رسول اکرم سے خوشی کے وقت بھی آنسو ٹپکتے جاتے ہیں۔ سوال کر دیا زہرا نے، اے میرے بابا اداس کیوں ہوئے، کیوں سوگوار ہے چہرہ؟ کہا رسول نے، زہرا میں خوش ہوا، یہ تیرا لال میرے دین کو بچائے گا۔ میں رویا اس لیے زہرا، وطن سے دور اکیلا پیاسا غریبی میں مارا جائے گا، اور میں رویا اس تین شعبان صدائے کونین، مرحبا صلی اللہ ہو گیا ظہور مولا حسین۔ آغوش فاطمہ سے حسین آغوش رسالت میں آئے، حسین دیکھ کے نانا کو مسکراتے ہیں، مگر یہ کیا ہوا؟ چشم رسول اکرم سے خوشی کے وقت بھی آنسو ٹپکتے جاتے ہیں۔ سوال کر دیا زہرا نے، اے میرے بابا اداس کیوں ہوئے، کیوں سوگوار ہے چہرہ؟ کہا رسول نے، زہرا میں خوش ہوا، یہ تیرا لال میرے دین کو بچائے گا۔ میں رویا اس لیے زہرا، وطن سے دور اکیلا
اکیلا پیاسا غریبی میں مارا جائے گا، اور اس قیامت میں نہ میں نہ تم نہ علی ہوگے، نہ حسن ہوگا، نہ کوئی پیارا نہ اپنا ہوگا، کنارے نہر کے بے گور و بے کفن ہوگا۔ تڑپ کے پوچھا نبی سے حسین کی ماں نے، تو میرے بابا بھلا اس پہ کون روئے گا؟ کہا رسول اللہ زہرا نہ فکر کر بیٹی، خدا کے سم سے موجود ایک قبیلہ ہے جو اس کو روئے گا تا حشر، اس کا وعدہ ہے جو نہ حسین کو بھولے گا نہ حسین اس کو بھولے گا، سارے جہاں سے ان کی مسلسل صدا ہوگی، وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے حسینہ، نہیں بھولیں گے حسینہ، وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے حسینہ، نہیں بھولیں گے حسینہ۔ جواب، وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے حسینہ، نہیں بھولیں گے حسینہ، وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے حسینہ، نہیں بھولیں گے حسینہ، وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے حسینہ، نہیں بھولیں گے حسینہ، وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے حسینہ۔ قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے منسوخ کیا، ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا، اس نے حل من جو کہا ناصرین ینصرنا، ہم نے لبیک کہا، وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے حسینہ، نہیں بھولیں گے حسینہ، وعدہ ہے یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے حسینہ، نہیں بھولیں گے حسینہ۔ ایک وعدہ ہے جو شبیر سے ہم سب نے کیا، ایک وعدہ ہے جو شبیر نے بچپن میں لیا، اپنے ماں باپ سے نانا سے برادر سے کہا، آپ سب میرے عزاداروں کو کیا دیں گے صلہ؟ بولے سرکار محمد میں شفاعت دوں گا، بولے حیدر کہ میں کوثر کی بشارت دوں گا، اور حسن بولے میں سردار ہو جنت دوں گا، بولی زہرا تیرا وعدہ ہے شہادت دوں گا، میں بھی جنت میں نہ رکھوں گی قدم میرے حسین، جب تلک خلد میں جائے نہ عزادار حسین، وعدہ ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے یا زہرا، نہیں بھولیں گے یا فاطمہ زہرا، نہیں بھولیں گے۔ آتی ہے فاطمہ زہرا کی صدا، اے عزادارو سنو، اے عزادارو سنو، اے عزادارو نہ جب تم بھول جائے تمہیں زہرا کیسے، مجھ پہ کیا کانا مصائب ٹوٹے، میرا 2 بار جلا گھر لوگو، میرے پہلو پہ گرا گھر لوگو، داغ محسن ہے جگر پر لوگو، مجھ کو دربار بلا کر لوگو، کاٹا ہے قلب پیغمبر لوگو، نہیں بھولیں گے یا زہرا، نہیں بھولیں گے یا زہرا، نہ میں عباس علمدار کے بازو بھولی، نہ میں زینب کا تڑپنا کسی پہلو بھولی، گرد آلو سکینہ کے نگیسو بھولی، نہیں سجاد کے خورنگ وہ آنسو بھولی، نہیں بھولیں گے یا زہرا، نہیں بھولیں گے یا زہرا، اپنے بچے کے رفیقوں کو بچھڑتا دیکھا، خاک پہ اون محمد کو تڑپتا دیکھا، میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا جنازہ دیکھا، ایڑیاں خاک پہ اکبر کو رگڑتا دیکھا، میں نے اصغر کا گلا تیر میں الجھا دیکھا، جس گھڑی لال میرا زین سے ریتی پہ گرا، تیرا ضربوں پہ میرے سامنے سر اس کا کٹا، ہائے پھر شام غریباں نے مجھے لوٹ لیا، ہائے پھر شام غریباں نے مجھے لوٹ لیا، وہ ردا میری تھی آدھا نے جسے لوٹ لیا، میں نہ بھولوں گی وہ بازار، ہائے وہ شام کا دربار، نہیں بھولوں گی وہ زندان، اے میرا عابد بیمار، حسین 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 حسین۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد والے محمد والے جن فرج